بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ محترم صدر جلسہ، منتظمین مدرسہ ریاض العلوم، علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، محترم سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس کے فضل و کرم سے آج مدرسہ حاضہ میں حاضری ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ نظم ضبط، طلباء کی تقریریں اور پرمغز تقریریں، خصوصاً طلباء کے لیے جو محنت جو کی گئی ہے، چونکہ میں بھی ایک استاذ ہوں، میں جانتا ہوں یہ طلباء کی تقریریں اور طلباء کی تحریریں، جو بھی کاوشیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کے پیچھے اساتذہ کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ صرف طلباء جو ہے طلباء قابل نہیں بن جاتے جب تک کہ اس کے پیچھے اساتذہ کرام اپنا وقت نہ لگائیں۔ اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں، انتظامیہ کی بڑی فکر ہوتی ہے اور ان سب کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ طلباء جو معمولی نہیں ہیں، طالبان علوم نبوت کہلاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ جیتک لأطلب العلم، فقال علیہ السلام مرحبا بطالب العلم۔ صفوان بن عسال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مرحبا کہا، ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ یہ وہ طلباء ہیں جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ طالبان علوم نبوت ہیں، علوم شریعت سیکھتے ہیں اور دنیا کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے سیکھتے ہیں، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے دن رات کی محنتیں صرف کرتے ہیں۔ اس لیے یہ طلباء قابل مبارکباد ہیں۔ اور وہ علماء جو ان مدارس میں کام کرتے ہیں، بڑی قربانیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کم تنخواہوں پر کام کرتے ہیں، جبکہ دنیا مادی دور کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ ہمارے ان اساتذہ کی تنخواہیں اگر آپ سنیں گے، بہت سارے مدارس کی بات میں جانتا ہوں، 15,000 20,000 25,000 اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود مہنگائی کے زمانے میں اساتذہ کرام مثالی اساتذہ بن کر صحابہ کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس لیے ان تمام اساتذہ کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ اور یہ اساتذہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں۔ درہم و دینار ان کو وراثت میں نہیں ملی، علم نبوت ملا۔ سینہ بسینہ اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگ پوری محنت، تن من دھن کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں ان اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مدرسہ ریاض العلوم کے طلباء کے پیچھے محنتیں کی، اور آج یہ طلباء آپ کی نظروں میں جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان دونوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے فاضل دوست مولانا احمد سراج صاحب عمری قاسمی نے درخواست کی ہے کہ یہ مدارس دینی مدارس اسلامی قلعے ہیں، اس پر تو میں چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، بہت ساری اچھی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میں اشارتاً چند باتیں رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کا دھڑکتا دل ہے، وہ دل جس کی دھڑکن زندگی کی علامت ہے، شناخت ہے، جس کی خاموشی موت کی خاموشی بن جاتی ہے۔
دل اگر پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ دینی مدارس بھی امت مسلمہ کو دین کا خادم، مبلغ، ترجمان فراہم کرتے ہیں، مفسرین فراہم کرتے ہیں، محدثین فراہم کرتے ہیں، خادمین، مبلغین تیار کراتے ہیں، جن کی وجہ سے آج امت، اس کا وجود متحرک ہے، یہ امت زندہ ہے اور فعال رہتا ہے۔ تمام دینی جماعتیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، جماعت علماء ہو، یا جو جمعیت علماء ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، ان سب کے لیے اچھے رہبر، رہنما، امیر انہی مدارس سے تیار ہو کے آتے ہیں جو قوم کی قیادت کرتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ان تنظیموں کے لیے، ان تحریکوں کے لیے اچھے رہبر اور رہنما نظر نہیں آتے آپ کو۔ محترم حضرات، مولانا علی میاں صاحب کی بات یاد آئی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں مدرسہ سب سے بڑے کارگاہ ہے، سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ عالم اسلام کا یہ بجلی گھر ہے، پاور ہاؤس ہے یہیں سے گھر گھر تک اسلام کی روشنی پہنچتی ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں کفر اور الحاد بہت جلد پہنچ جاتا۔ ارتداد کا جو ماحول ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے تقریروں میں، سوشل میڈیا میں بتایا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں ارتداد کی جو مصیبت ہے، دین سے مرتد ہونے کا معاملہ، 8 لاکھ لڑکیوں سے زیادہ مرتد ہو چکی ہیں، دین چھوڑ چکی ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے دوستوں۔ ابھی قریب میں 14 فروری کی بات آئی، وہ دلی میں ایک ہوٹل ہے، وہاں مسلم مینیجر ہے، جس کی بات آئی کہ اس رات میں 120 کمرے بک ہوئے، اس میں 80% مسلم خواتین اور مسلم لڑکیاں تھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک طرف بڑا المیہ ہے، خاص کر کے ارتداد کا فتنہ عام ہے، اور ہم لوگ اپنی جگہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری قوم دیندار ہے۔ خاص کر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، بر صغیر میں، ہند و پاک کے اندر اگر یہ مدارس نہ ہوتے، مغلیہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد، زوال کے بعد، ہم کس حشر میں ہوتے؟ ہمارا نام اور کام کہیں بھی وجود میں نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ہے، یہ 150 سال کی جو خدمتیں ہیں ہمارے مدارس کی، چاہے وہ مدارس میں دیوبند، دارالعلوم دیوبند ہو، یا مظاہر علوم سہارنپور ہو، یا جامعہ دارالسلام ہو، یا ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، بڑے بڑے مدارس آپ جانتے ہیں، ان سب کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے میرے دوستو۔ یہ مدارس حقیقت میں تحفظ دین کا ذریعہ ہے، تحفظ دین کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، فروغ دین، اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے یہ مدارس۔ خود ہندوستان بلکہ بر صغیر میں ان مدارس کی جو خدمات ہیں، کسی سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ ان مدارس نے اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ جب بھی اسلام پر حملہ ہوا مستشرقین کی طرف سے، اسلام کی تعلیمات پر حملہ ہوا، یا شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، تو سب سے پہلے ہمارے ہی علماء، دینی مدارس کے علماء اور فضلاء نے سب سے پہلے اس آواز کا جواب دیا، مقابلہ کیا، ہر طرح کی قربانیاں دی۔ دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا جواب یہیں سے دیا جاتا ہے۔ شعائر اسلام کی حفاظت ہمارے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم ضرورت ہے، اور ہم پر یہ واجبات میں سے ہے۔ یہ مدارس اسلامی علوم کے ماہرین پیدا کرتے ہیں، مفسرین، محدثین، فقہائے اعظام، بلکہ ہر فن کے خاص متخصصین یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ ان مدارس سے جو تعلیم ہم نے دی ہے ہندوستان کے اندر، برادران وطن کے ساتھ یکجہتی، رواداری، امن،
صلح، پرامن بقائے باہم کے اصول ہم نے دنیا کو سکھایا ہے، اور اس دنیا کے اندر خاص کر ملک اور قوم اور ملت کو تعمیر اور ترقی کے راستے میں وطن عزیز کی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے سب سے پہلی آواز جو اٹھی تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ علماء ہی کی تھی۔ تحریک شہیدین وغیرہ کو سامنے رکھ لیجئے، یا جو ہے ریشمی رومال کا قصہ سامنے اٹھا لیجئے، سب سے پہلے علماء نے جو ہے خاص کر اس میدان میں اپنی جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اس کے باوجود علماء سولی پہ لٹکائے گئے، قیدوں میں مختلف اذیتیں برداشت کیے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ بلکہ ہندوستان کے اندر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہندوستان میں اکبر بادشاہ تھے، شہنشاہ اکبر، اس کا بھی ایک فتنہ قائم ہوا، دین اکبری اس نے قائم کر لی، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، فتنہ قائم ہوا، اس نے دین اکبری کے نام سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ اس وقت بھی جو ہے ہمارے علماء میں حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم میراں صاحب اس میدان میں کود پڑے۔ بلکہ جو ہے مجھے یہ حقیقت بتانے میں کوئی تعمل نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، عربی جاننے والے حضرات کہتے ہیں هل افسد الدین الا الملوک وعلماء سوء ورہبانها، دین کو جو بگاڑ آیا ہے وہ تین طریقے سے آیا تھا، بادشاہوں کے ذریعے سے، علماء سوء کی طرف سے، اور راہبوں رہبان کی طرف سے آیا تھا۔ بادشاہوں نے دین کو بگاڑا، اپنے من پسند طریقے سے دین کو جو ہے بگاڑنے کی کوشش کی۔ ایسے دور میں بھی علماء نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنی جان دی، قربانیاں پیش کی۔ خاص کر ہمارے مدارس کا جو پیغام ہے آج تک، اتحاد، اخوت، بھائی چارگی کا پیغام، اسلام کی دعوت، بلکہ سب سے بڑی دعوت جو آج ہمارے مدارس سے جو دینے کی ضرورت ہے اور ہم دیتے آتے ہیں، ہمارے اکابر نے کھل کر کہا علماء کی مجلسوں میں۔ مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم وفد دارالعلوم دیوبند، ایک سیمینار میں میں موجود تھا، برہان پور کے سیمینار میں مولانا نے فرمایا تھا، یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، مدارس کے جو علماء حضرات ہیں یہ سن لیں اچھی طریقے سے۔ مولانا کا یہ پیغام تھا، اللہ مغفرت فرمایا آپ کی، فرما رہے تھے یہ مسالک برائے عمل ہے، برائے ترجیح ہے، دین برائے تبلیغ ہے، دین برائے تبلیغ ہے، مسالک برائے عمل ہیں، برائے ترجیح ہیں۔ اب ہمیں جو ہے مسلک کی تبلیغ نہیں کرنی ہے، مسالک اربع چاروں کے چار برحق ہیں، مسالک اربع برحق ہیں، ہمیں جو ہے تبلیغ مسلک کی نہیں کرنی ہے۔ آج ضرورت ہے دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین قابل تبلیغ ہے، مسالک برائے عمل ہیں، برائے ترجیحات ہیں۔ ہم اپنے مدارس میں اسی پیغام کو عام کریں، الفت اور محبت کو عام کریں۔ فروعی مسائل میں اختلافات عہد نبوت میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک بھی وہ اختلافات رہیں گے، لیکن یہ فروعی اختلاف کی وجہ سے ہمارے درمیان دوری پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہیں جیسے کہ ہمارے اکابر نے کہا، اختلافی مسائل میں رأی صواب یحتمل الخطأ ورأی غیری خطأ یحتمل الصواب، میری رائے درست ہے بھائی، لیکن خطا کا احتمال تو ہے، فریق ثانی کی رائے خطا تو ہے، اس کے باوجود احتمال ہے کہ وہ درست بھی ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے کے رائے کا احترام کریں، مدارس سے یہ تعلیم عام ہونی چاہیے، مدارس سے نفرت کا ماحول عام نہیں ہونا، پیار، محبت، الفت، فروعیات کی وجہ سے ہم دور ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جو ہے جماعت اسلامی میں کے مجلسوں میں جاتا ہوں، تبلیغ جماعت کے مجلسوں میں جاتا ہوں، اہل حدیثوں کے مجلس میں جاتا ہوں، ہر جگہ یہی بات کھل کے کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنایا، آپس میں ہماری اخوت میں فرق آیا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ظہر نماز میں دیکھا مسجد میں ہمارے مولانا احمد سراج صاحب نے بڑی پیاری عبارت لکھی ہے باہر، حی علی الصلاۃ کے ساتھ،
ہماری مسجدیں ایسی اوپن ہونی چاہیے. میں بتا رہا ہوں ہمارے علاقے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں باقاعدہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے. انگلی ہلانے والا ہماری مسجد میں نہیں آنا، ٹوپی نہیں پہننے والا ہماری مسجد میں نہیں آنا، 4 امام کو نہیں ماننے والا ہماری مسجد کو نہیں آنا. اس سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. مدارس کا پیغام پیار کا ہو، محبت کا ہو، الفت کا ہو، ترجیحات کا ہو. میرے پاس جو افضل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ احمد سراج صاحب کے پاس وہ بھی افضل ہو، ان کے پاس ان کے دلائل ان کے ساتھ، میرے دلائل میرے ساتھ. میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو ہے مفتی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مفتی شعیب صاحب، ان کے رائے کا احترام کروں. رائیوں کا احترام، علماء کا احترام، کتابوں کا احترام، اسی سے دین جو باقی رہتا ہے. میرے دوستوں، جو پیغام 1924 میں جامعہ دارالسلام نے، جہاں جو میرا مادر علمی ہے، جہاں مولانا احمد سراج صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے، اس وقت کا پیغام 100 سال کے بعد قوم کے اندر یہ بیداری آئی ہے. قوم کہہ رہی ہے ہمیں مسلک اہم نہیں ہے، دین اہم ہے. جب ہمارے مسجدوں اور مدرسوں پر بلڈوزر چلے تب ہم نے جو یہ بات کہنا شروع کی. یہ بات 100 سال سے ہم کہہ رہے ہیں. آپس میں اخوت کو ترجیح دو، آپس میں جو ہے محبت کو ترجیح دو. ہمارے مدرسے سب محترم ہیں، ہماری ہر مسجد چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو، چاہے وہ جھوپڑا کیوں نہ ہو، ہماری بس محترم ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ایک بار وہ مسجد اللہ کے لیے وقف ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے وہ اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. ہاں، ہم نے نام رکھا مسجد نور شناخت کے لیے، تعارف کے لیے، لیکن مسجدوں کو ہم نے بانٹ لیا. فقہ حنفی کی مسجد، شافعی کی مسجد، فلاں کی مسجد، فلاں نہیں آنا، فلاں نہیں آنا. یہ غلط ہے میرے دوستوں. ہم لوگ جو ہے نادانی میں بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. مدرسوں سے ہم یہی تعلیم دیتے ہیں. رب کا پیغام یہ ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارے ماں باپ ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہاری منزل ایک ہے. آپس میں پھر اختلاف کس بات کی؟ فروعیات میں اختلاف رہیں گے، لیکن یہ چیز ہمارے اخوت کے اندر، ہمارے ملی مسائل کے اندر یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنے. میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. یہ پیغام آپ نے دیا. یہی پیغام ہم مدارس کے ذریعے سے دیں. مدارس کے ذریعے سے یہی پیغام دینے کی آج بھی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا، استاد محترم، میرے بھی استاد مولانا احمد سراج صاحب کے بھی استاد مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر میں فرماتے ہیں ایک دور تھا 1924 کے بعد لوگ کتاب لکھتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین من المساجد. کتابیں، دلائل، اسی کے نام سے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے تھے، ایک دوسرے کو مساجد سے باہر نکالنے کے چکر تھے. یہ چیز ہمارے لیے وقت کا ضیاع ہے میرے دوستوں، اور ہمارے اتحاد اور اتفاق کے اندر رکاوٹیں ہیں. اس لیے ہم جو ہے طے کر لیں کہ ہر مدرسے میں ہم بدایت المجتہد پڑھائیں گے. مدارس عربیہ میں بڑی اچھی کتاب بدایت المجتہد، چاروں مسالک کے دلائل، علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جو دلائل کے ساتھ ہر بات پیش کرتے ہیں، ترجیحات پیش کرتے ہیں. مالکی ہونے کے باوجود کبھی مالکی مذہب کے خلاف بھی کہتے ہیں کسی مسئلے میں. بڑے انصاف پسند آدمی ہیں. یہی چیز ہونا چاہیے. ہر مدرسے میں چاروں مسالک پڑھائیں عالمیت کے اندر، تاکہ بچوں کا ذہن کھلے، تحمل پیدا ہو، وسعت نظری آئے، اعتدال آئے ان کے اندر، ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں. میرے دوستوں، الغرض دینی مدارس کا جو مقصد ہے نفرتوں، عداوتوں کا خاتمہ، محبت فاتح عالم، یہ ہم پیش کریں.
کہ ہم جو یہاں سے محبت کا پیغام پیش کرتے ہیں، شروع سے ہی ہم لوگ جو ہیں بدایت المجتہد کے انداز میں کام کرتے جائیں، انشاءاللہ الفت و محبت عام ہوگی۔ ترجیحات دین کو سامنے رکھیں اور یاد رکھیں ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں اس مدرسے کے ترجمان ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، اس مدرسے کے فکر کو جو ہے عام کرنے والے طلباء جو ہیں ان کا بھی ذمہ ہے کہ قوم کے اندر بلا تفریق مسلک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا بول کر سب کے پاس جا کر کام کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، نہیں، آپ کہیں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہم سب کے لیے ہی میرے بھائی۔ ہم نے جو ہے ہر چیز کو بانٹ دیا، علماء تقسیم ہو گئے، مسجدیں تقسیم ہو گئی ہماری، کتابیں تقسیم ہو گئی ہماری، یہ کون سا دین ہم لوگ جو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے خاص کر یہ موقع ہے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کا، سمجھنے کا، تحمل کا، برداشت کا، اور جو موجودہ جو حالات ہیں، بلڈوزروں کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی ہم نہیں سدھرے تو پھر کب سدھریں گے؟ اس لیے میرے دوستو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا بشرطے کہ ہم مخلص ہوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آج کے اس مدرسے کے اجلاس میں بہت ساری باتیں مجھے پسند آئی، اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ طلباء نے مختلف زبانوں میں تقریریں کی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ مدارس کا کردار کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اس کا نمونہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ مختلف عناوین پر بچے کھل کر تقریریں کر رہے تھے، مافی ضمیر ادا کر رہے تھے، اور انگریزی زبان میں، کنڑا زبان میں، عربی زبان میں، اردو زبان میں بڑی اچھی تقریریں ہوئی۔ کم وقت کے اندر ہمارے بچوں نے جو ہے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، 5 منٹ کے اندر، 7 منٹ کے اندر۔ سیاسی موضوعات بھی تھے اس میں، تو اس میں جو ہے مدرسے کا کمال نہیں تو پھر کیا ہے میرے دوستو؟ مدرسے کی جو محنت ہے، اسکولوں اور کالجوں کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے۔ جو وقت ہمارا اساتذہ، منتظمین، یہاں کے فارغین جو دیتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ 1950 پر 3 سے جو مدرسہ قائم ہے، مولانا کے والد صاحب کے بارے میں سنا، مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بڑے مجاہد۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھی استاد، مولانا کا بھی استاد، اہل حدیث میں بڑے پکے اہل حدیث، لیکن مولانا کی دوستی مولانا کے ساتھ، اسی دوستی کی بنیاد پر مولانا کے والد صاحب نے آپ کو جامعہ بھیجا تھا۔ یہ وسعت نظری تھی، مسلک اپنی جگہ میں، تحمل، برداشت، ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کا احترام، یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ ریاض العلوم کے اندر یہ طلباء کے اندر بھی آئے، اساتذہ میں بھی آئے، اخوت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، دین۔ اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں لوگ جو ہیں سوشل میڈیا سے عالم بننا چاہتے ہیں، یا 4 کتابیں پڑھ لیے کسی کی، عالم بن کر فتویٰ دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نام علم نہیں ہے میرے دوستو۔ علم وہ ہوتا ہے جو مشائخ سے، علماء سے، اساتذہ سے سیکھا جاتا ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمانی۔ 6 باتیں ہوتی ہیں، اس میں استاذ، علماء سے سیکھنا، علماء سے علم حاصل کرنا، سیلف اسٹڈی جو ہوتی ہے، آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ قادیانیت کا جو فتنہ ہے، کتابوں کے ذریعے سے ہی یہ فتنہ عام ہوتا ہے۔ تو مجاہد کے طور پر مولانا ریاض احمد صاحب نے جو خدمتیں انجام دی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ تو رد قادیانیت موجودہ دور میں ابھی بھی یہ فتنہ ہر جگہ ہے، شہروں میں ہے یہ چیز، اس کے لیے ہمارے طلباء کو تیار ہونا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ہندوستان کے اندر اگرچہ کہ اقلیت میں ہیں، ایک دور تھا ہم حاکم تھے، آج ہم محکوم ہیں۔ 700-800 سال کا زمانہ ملا، اللہ نے موقع دیا۔ جس وقت ہم دین کا کام ہم جو کر سکتے تھے، دعوت کا کام، اسلامک یونیورسٹیاں قائم کرنے کا کام، ایسے مواقع تھے، کھو دیے ہم۔ نتیجے میں آج اقلیت، آج ہمارا نام اقلیت ہے۔ پرسنٹیج کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں،
حاکم قوم محکوم بن جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ اللہ کا قانون ہے میرے دوستو. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، زمانے سے سیکھنا ہے، اپنے اندر تبدیلیاں لانا ہے. خاص کر اپنے بچوں کو، جیسا کہ میرے سابق دوست بتا رہے تھے، تعلیم کے میدان میں چاہے ہمیں 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانے کی نوبت بھی آ جائے، لیکن ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، بھوکے رہ کر پڑھانا ہے. ہاں، ایک خوشخبری یہ بھی سناؤں. پڑوسی اسٹیٹ میں کیرلا جو ہے ایک مثالی اسٹیٹ ہے. گرچہ کہ اس کا سی ایم جو ہے ملحد ہے، لیکن بڑی اچھی خدمتیں ہیں اس کی. وہاں دیکھیے، وہاں مسلمان جو ہیں مدارس کے اندر وکلا تیار کر رہے ہیں. 50 وکلا ایڈوکیٹ تیار ہو رہے ہیں. بعض مدرسوں میں ماشاءاللہ IAS علماء، IPS علماء تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ. یہ چیز سارے مدارس کے لیے ضروری ہے. جامعہ دارالسلام کی جو خصوصیت ہے کہ وہاں علوم شریعت کے ساتھ عصری علوم کو بھی ساتھ میں ملا کر پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچے فراغت کے وقت میں SLC +2 اور عربی BA یا اردو BA کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں بیک وقت فضیلت کی سند کے ساتھ. تو مدارس کے اندر عصری علوم کو ملانا ضروری ہے میرے دوستو، تاکہ ہمارا تحفظ بھی ہے اس کے پیچھے، اور اس کے علاوہ وقت کی ضرورت بھی ہے. ہم جو ہے علوم شریعت پر اکتفا کرتے ہوئے بیٹھ جائیں. یا وہ زمانہ تھا، معاف کرنا میں کھل کر بول رہا ہوں، جب انگریزوں کی مخالفت ہمارے دلوں میں تھی. ہم نے ہر چیز سے نفرت کی، انگریز کی، یہاں تک کہ انگریزی زبان سے بھی ہم نے نفرت کی. ہم نے فتویٰ دیا حرام ہے انگریزی پڑھنا پڑھانا. نتیجے میں مسلم قوم جو ہے 50 سال پیچھے ہو گئی، دیگر قومیں آگے بڑھی. پھر اس کے بعد اب گلی گلی میں آئیے کمپیوٹر سیکھیں، آئیے کمپیوٹر سیکھیں، آئیے اسپوکن انگلش سیکھیں. اب ہم شروع کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں، کچھ تلخ حقیقتیں ہیں. اور آخری بات میں بتا کے بات ختم کروں. موجودہ حالات میں مانتا ہوں فرقہ پرست عناصر، کچھ سیاستدان ووٹ بینک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، کرنے دیجیے. لیکن میرا حکم کیا ہے، میرے دین کا حکم کیا ہے، وہ جو آیت میں پڑھا آپ کے سامنے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہے. میں ہوں پکا مسلمان، عقیدے میں دیکھو میں پکا ہوں، معاملات میں پکا ہوں، تجارت میں صحیح ہوں، معاشرت میں صحیح ہوں، اقتصادیات میں صحیح ہوں. میرے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے. میں گفتار کا بھی غازی ہوں، کردار کا بھی غازی ہوں. ہمیں ایسے بننا ہے. دوسری بات، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی کبھی دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو برائی کو ٹالنا پڑے گا بھلائی کے ذریعے سے. ادفع باللتی ہی احسن. مدعو قوم جو ہمارے پاس 80% ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے قابل ترحم سمجھ کر، جو نہر جہنم کی طرف جانے والی قوم ہے، ان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے. آپ کفار سے نفرت نہ کیجئے، کفر سے نفرت کیجئے، مشرکین سے نفرت نہ کیجئے، شرک سے نفرت کیجئے. آپ کی حیثیت ایک ڈاکٹر کی ہے. آپ مریض سے نفرت نہیں کریں گے، مرض سے نفرت کریں گے. وہ ڈاکٹر جو مریض سے نفرت کرے وہ حجام ہے. آپ ایک داعی قوم ہیں، آپ داعی قوم ہیں میرے دوست. اننی من المسلمین. آپ اچھے انداز سے پیش آؤ، آپ کا اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تجارتوں میں، معاملات میں آپ اسلام کا نمونہ پیش کرو. اسلام جو کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، نتیجے میں وہ تمہارا دوست بنے گا. کیسا دوست بھائی؟ ولی حمیم، جگری دوست بنے گا. قرآن کہتا ہے. ہم نے جو دشمن ہی سمجھا ہے، کچھ لوگ اس میں دشمنی کے لائق ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن پورے تو ایسے نہیں ہیں. میجارٹی صلح پسند ہے، میجارٹی امن پسند ہے. بس ضرورت ہے کہ میں جو ہے اپنا داعیانہ کردار پیش کروں، اخلاق کے ساتھ پیش کروں، اسلام کی حقانیت کو پیش کروں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. ہو سکتا ہے لوہا نرم ہو جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آپ لوگ حضرات نے مجھے برداشت کیا. میں معذرت کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکراً، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.